ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کے اندر ایسی روایات موجود ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہیں. جتنے گستاخان رسول ہیں وہ سہارا ہی ان روایات کا لیتے ہیں. تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ مسلمانوں پہ اعتراض تب کریں اگر مسلمانوں نے ان روایات کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ بنا لیا ہو. بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخان رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں. قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو, سندوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا, جیسے آپ نے کہا طریف علی, ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں. میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی, غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو, کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان روایات کی بنیاد پر اگر تو کسی نے عقیدہ بنا لیا ہے پھر تو کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے, اور اگر عقیدہ نہیں بنایا تو پھر اعتراض نہیں کر سکتا. تو مرزا صاحب تصوف کی کتابوں کی جو عبارات تم پیش کرتے ہو, مثلا چشتی رسول اللہ والا واقعہ, اس واقعے کی بنیاد پہ کس سنی مسلمان نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے, جائز ہے, یہ کہنا چاہیے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے علماء کی کتابیں فتاوی جات موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے. بالخصوص فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ لکھتے ہیں, جو یہ کہے کہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, یا یہ کہے کہ من پیغمبرم, میں پیغمبر ہوں, فرماتے ہیں اتنی بات کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. اب اس چشتی رسول اللہ والے واقعے کی بنیاد پہ کس نے عقیدہ بنایا, کس نے کہا کہ یہ درست ہے؟ پھر مرزا جیلمی سے خود سوال کیا گیا کہ مرزا صاحب یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا واقعہ, اس بنیاد پہ آپ ان پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جنہوں نے یہ چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے؟ تو مرزا کہتا کہ اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ 800 سال پرانے وہ بزرگ ہیں, ان کی طرف یہ کسی نے جھوٹا منسوب کر دیا ہو. عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں, اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو. ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ, وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں, تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے, پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے. ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا, ہمیں تو مل گیا الحمدللہ. فتویٰ ان پر نہیں لگے گا, کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا کہ ان کی طرف کسی نے جھوٹا منسوب کر دی. تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیا ہو, ہم کہتے ہیں ہے کہ ان کی طرف یہ واقعہ جھوٹا منسوب ہے, اور اس کے میں نے دلائل بھی ہم پہلے بھی ریکارڈ کروائے, اور ابھی میں آپ کے سامنے اس کے دلائل رکھوں گا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ جن بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے یہ جھوٹا واقعہ, یہ اس کی نسبت درست نہیں ہے. جس طرح حدیث کے بعد تاریخ کی جو مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر ایک واقعہ صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ